السلام علیکم، میں ہوں حسن ظفر اور یہ ہے فیڈرل پوسٹ، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم تاج حیدر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں۔ تاج حیدر صاحب، السلام علیکم اینڈ ویلکم۔ کہتا ہوں کہ یہ کولیشن تو آپ کی کافی مشکل رہی ہوگی ان حالات میں کہ آپ نے وزارتیں لینے کا فیصلہ نہیں کیا، اور آپ فرما رہے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے آپ کی جو دشواریاں تھیں، کچھ آپ کے اختلافات ہیں ان کی معاشی پالیسی کے اوپر، تو یہ فیصلہ تو بہت پھر دشوار رہا ہوگا آپ کے لیے۔ جی دیکھیے، اس وقت پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ملک کو ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جیسے بھی انتخابات ہوئے ہیں یہ اسمبلیاں 5 سال رہیں۔ اچھا، یہ ہمیشہ ہماری پالیسی رہی ہے کہ جی ہمیں اعتراضات ہمارے بڑے ویلڈ ہیں، اور الیکشن کمیشن کو ہم نے سارے ثبوت اور سارے خطوط جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں، اور عدالتوں کے اندر بھی ہمارے امیدوار جا رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ ملک کو ایک حکومت کی ضرورت ہے، اور اس وقت کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ اپنے اوپر اپنی تعداد کے اوپر حکومت بنا سکے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی وہ تعداد نہیں ملی تھی، تو اس لیے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اور تھوڑی سی پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانے کے لیے، اور ایک جو انتشار کی کیفیت تھی اس سے نکلنے کے لیے، ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بھی حکومت بنتی ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ تحریک انصاف نے ہم سے بات کرنا پسند نہیں کیا۔ وہ ہم سے بھی بات نہیں کر رہے، وہ مسلم لیگ سے بھی بات نہیں کر رہے، وہ تحریک انصاف سے بھی بات نہیں کر رہے، تو جی، وہ شاید صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں تو کہ تحریک انصاف کے ساتھ آپ کا کوئی بیک ڈور، کوئی کسی قسم کا رابطہ نہیں ہوا کہ کسی لیول پہ کوئی ان کے ساتھ کوئی گفتگو شنی نہیں ہوئی؟ کیا صورت ہے آج؟ تحریک انصاف کے اندر کچھ لوگ ہیں کہ جو انارکی ملک میں اس کے خلاف ہیں، اور وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اور لیکن یہ کہ جو اس وقت غلبہ ہے وہ اس میں پارٹی میں، وہ انتہا پسندوں کا، اور جو پاپولسٹ سیاست کرنے والے ہیں کہ دوسروں کو بلا بلا کہتے رہو، اور یہ پاکستان میں ہی نہیں ہو رہا ہے، یہ بہت سے ملکوں کے اندر ہو رہا ہے۔ خود امریکہ میں کوئی 250 سال کی جو جمہوریت ہے، اس کے بعد بھی یہی پاپولسٹ سیاست آ گئی ہے کہ جو صرف یعنی وہاں بھی تو کانگریس کے اوپر یعنی ایک ایکسٹریم پوزیشن لے کے سیاست کر رہے ہیں۔ تو گورنر تو اب آپ کے لگیں گے چاروں صوبوں میں، تو کے پی میں بھی آپ کے گورنر ہوں گے، تو ان کے ساتھ پھر ورکنگ ریلیشن شپ کیسے چلے گا پی ٹی آئی کے ساتھ وہاں پہ، کی اگر کوشش وہ میں بات نے ہی نہیں کرنا؟ ہم نے ایک پیپل سینٹرک پروگرام دیا ہے، جس کو کہ ہم پہلے سے سندھ کے اندر تو چلا رہے تھے، لیکن جس کو اب ہم بلوچستان کے اندر بھی چلانا چاہتے ہیں، اور پارلیمنٹ کے اندر وہ جو ہمارا پیپل سینٹرک پروگرام ہے۔ اور دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ جو ملک میں مہنگائی ہے، جو غربت ہے، جو بے روزگاری ہے، اس کا مداوع کیا جائے۔ اس کے لیے ہم نے اپنی تجاویز جو ہیں وہ سامنے رکھی ہیں، جو ہمارا عوامی معاہدہ ہے۔ دوسرے یہ کہ ایک مہذب سیاسی کلچر ملک کے اندر آئے، اور گفت و شنید کو فروغ دیا جائے، اور یہ جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں یہ دیکھیے، یہ اس سے تو اس کو طاہر صاحب، اس سے تو بہت پیپلز پارٹی کے لیے سیاسی بوجھ کا نہیں یہ انتظام ہو جائے گا اس سے کہ آپ ایک طرف تو کولیشن پارٹنر ہیں، دیکھیے پھر معاشی پالیسی ان کی ہے، تو اب جو کچھ اس کا نتیجہ نکلے گا، جیسے پی ڈی ایم کی پہلی گورنمنٹ میں ہوا، بلاول صاحب تو صرف وزیر خارجہ تھے، ان کا تو معاشی پالیسی سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن پھر بھی پیپلز پارٹی کے اوپر یہ بوجھ آیا نا کہ وہ آپ کولیشن پارٹنر تھے ان کے، اور آپ نے کم از کم ہیلپ کیا انہیں آگے چلانے میں، ان کو قائم رہنے میں، تو یہ بات تو اب بھی آ جائے گی۔ نہیں، دیکھیے ہم نے جو معاشی پالیسیاں تھیں ان پہ ہمیشہ اختلاف کیا، اور بات یہاں تک چلی گئی کہ دو مواقع پہ بلاول صاحب نے کہا کہ وہ حکومت چھوڑنے پہ مجبور ہو جائیں، کیونکہ جو پیپل سینٹرک چیزیں تھیں، ٹھیک ہے آئی ایم ایف کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے تھے، لیکن کوئی ایسی جو میٹیگیٹنگ ایفرٹس کیے جاتے تھے، کیے جا سکتے تھے، وہ نہیں کیے۔
اور سیلاب نے ہمیں جو 2 سال پہلے آیا تھا، 1.5 سال پہلے، اس نے ہمارے غریبوں کو تو بالکل تباہ کر دیا تھا اور ان کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا تھا۔ یقیناً جنرل یقیناً بلاول وزیر خارجہ کی حیثیت سے ملکوں میں جا رہے تھے، اور وہاں سے کافی انہیں یونائٹڈ نیشنز سے خاص طور سے کافی ستائش انہیں ملی، اور وہ ہوں سیکٹری یا تو اب یہ بتائیے کہ جو اس وقت آپ نے پیپلز پارٹی نے عہدے اپنے لیے منتخب کیے ہیں، صدر مملکت کا عہدہ، اسپیکر نیشنل اسمبلی کا، چیئرمین سینٹ، چاروں گورنرز، یہ سب وہ عہدے ہیں جو اگر اسمبلی تحلیل بھی ہو جاتی ہے یا حکومت برخاست ہو جاتی ہے تو یہ عہدے قائم رہتے ہیں۔ تو اس میں کچھ ایسی سوچ بھی تھی کہ یہ پرماننٹ عہدے، آئینی عہدے جو ہیں وہ اپنے پاس رکھ لیے جائیں اور باقی مسلم لیگ نون کو کھیلنے دیں۔ اسمبلی کا تحلیل ہونے کے ہم خلاف ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں، اور کیونکہ اسمبلیوں کے تحلیل ہونا جو ہے وہ جمہوریت کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے، اور ہم نہیں چاہیں گے کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں۔ کوئی تبدیلی اگر آتی ہے تو وہ آئینی تبدیلی ہونی چاہیے، اور اسمبلیوں کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے۔ لیکن جو صدر کا عہدہ ہے، اس سے ہمیں بڑی امید ہے کہ ایک مفاہمت کا جو رول ہے صدر کا، بدقسمتی سے محترم عارف علوی جو تھے وہ صرف ایک پارٹی کے صدر بن کے رہ گئے تھے، اور جو مختلف پارٹیوں کو ساتھ لانا اور مفاہمت کا رول ادا کرنا صدر کی ذمہ داری ہے، اس کی طرف سے وہ بالکل غفلت برت رہے تھے۔ ہوں گی کچھ مجبوریاں ان کی۔ زرداری صاحب کو جو ہم نے کینڈیڈیٹ بنایا ہے وہ اسی مقصد سے کہ جو آگ لگ رہی ہے اس کے اوپر پانی چھڑکا جائے، اس آگ کو، شعلوں کو بجھایا جائے، اور سب کو ساتھ لیا جائے، اور سب سے افہام و تفہیم کے ذریعے بات کو آگے بڑھایا جائے۔ اور زرداری صاحب کا ریکارڈ بھی یہ ہے کہ بڑی کامیابی کے ساتھ انہوں نے یقیناً انہوں نے 2008 میں بھی بہت ایک اس قسم کا ایک ماحول کریٹ کیا تھا جس میں وہ سب کے ساتھ آسانی کا انہوں نے ایک رویہ رکھا۔ تو بلاول صاحب کا کیا رول ہوگا اگلے 5 سال جو حکومت میں آپ رہیں گے اس میں؟ پارلیمنٹ میں بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں، نیشنل اسمبلی کے اندر اور سینٹ کے اندر، کہ ہم غریبوں کے حالات بہتر کرنے کے لیے، ملک کی پروڈکشن بڑھانے کے لیے، اور ملک کی معاشی بحالی کے لیے ہم بھرپور کام کر سکتے ہیں، کیونکہ بجٹ نیشنل اسمبلی ہی پاس کر سکتی ہے، اور ہم اس میں اپنی تجاویز رکھیں، جو حکومت کی پالیسیاں ہیں اس میں جہاں کہیں خرابی دیکھتے ہیں تو ان پالیسیوں کو درست کرنے کے لیے ہم پارلیمنٹ میں آواز اٹھائیں، اور اپنی پارٹی کو جو ہے وہ جگہ جگہ پہنچائیں، اور پارٹی کا جو معاشی پروگرام ہے اس کو ہم لے کے ان صوبوں میں بھی جائیں جہاں ہماری حکومت نہیں۔ جی، تو اب یہ وزیر اعظم کے لیے جو مسلم لیگ نون نے شہباز شریف کا نام تجویز کیا ہے، اس پہ زرداری صاحب کی بھی اس میں کانسنٹ تھی کہ وہ ان کا کیا خیال تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کو بننا چاہیے کہ شہباز شریف، یعنی پیپلز پارٹی کی کیا اس میں رائے تھی؟ نہیں، وہ ان کا اندرونی معاملہ تھا، وہ ہم اس تو میں پارٹی آپ سے کے ساتھ ان سے مشاورت نہیں ہوئی؟ آپ سے مشاورت نہیں ہوئی یعنی نہیں، پیپلز پارٹی؟ ظاہر ہے کہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے، اور بلکہ وہاں تو بالکل ہی فیملی افیئر ہے، تو ہم کسی کے خاندانی معاملات میں کیوں مداخلت کریں؟ تو یہ سلسلہ اچھا، تو مطلب یہ فیملی افیئر تو اب آپ کے ساتھ مطلب وہ اس کی تو اب دو تہیں بن گئی نا، ایک وفاق میں بن گئی اور ایک یہاں پہ پنجاب میں بن گئی۔ سی ایم کے لیے انہوں نے مریم صاحبہ کا نام تجویز کیا ہے، تو اب آپ کے یہاں گورنر آپ کے ہوں گے، ان کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہوگا، وہاں تحریک انصاف کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہوگا۔ سو یہ کافی ایک آپ کے لیے تو کافی اس میں ذمہ داریاں ہیں سیاسی طور پہ کہ آپ کیسے آگے بڑھتے ہیں۔ بہت بہت ذمہ داریاں ہیں، اور خاص طور سے چیئرمین سینٹ اور چیئرمین اور اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی کی، کہ وہ کس طریقے سے چلاتے ہیں۔ یہ اس جی طریقے سے نہیں چلنی چاہیے جیسے کہ پہلے چل رہی ہیں، کہ جہاں لوگوں کے ایشوز ہی نہیں آ رہے تھے۔ میں سینٹ کا رکن ہوں،
لیکن اگر سینٹ جو ہے وہ ہفتے میں صرف 7-8 گھنٹے کام کرتی ہے اور لوگوں کے ایشوز جو ہیں وہ اس میں نہیں آئے جیسا کہ ہوتا رہا تھا، تو جی یہ کے لیے بہتر نہیں ہے میرے خیال سے۔ سینٹ آف پاکستان ایوان وفاق ہے، اور وہاں پہ وفاق کی جتنی اکائیاں ہیں ان کے مسائل جو ہیں، ان میں رہنے والوں کے مسائل جو ہیں وہ اٹھانے جانے چاہیے۔ اور تو یہ چیئرمین سینٹ اور اسپیکر نیشنل اسمبلی کے ناموں کا فیصلہ کر لیا آپ نے کہ یہ کون ہوں گے؟ دیکھیے، اس وقت ہم ان تینوں آئینی عہدوں کے لیے امیدوار ہیں، ہم کینڈیڈیٹس ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ ہمیں پذیرائی ہوگی اور ہم کو جو ہے یہ عہدے ملیں گے، اور ہم ان عہدوں پہ آ کے بہت کام کیا جا سکتا ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں، اس میں آپ نے کوئی نام تجویز کیے پیپلز پارٹی نے کہ چیئرمین سینٹ کون ہوگا اور اسپیکر نیشنل اسمبلی کون ہوگا؟ راجہ پرویز اشرف صاحب کا ان کے بارے میں گمان ہے کہ شاید وہی کنٹینیو کریں ایز اسپیکر نیشنل اسمبلی، از دیٹ ٹرو؟ دیکھیے، پارلیمنٹ کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، پارلیمنٹ جو ہے وہ منتخب ہاؤس ہے، اور پارلیمنٹ کے اندر بہت کام کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم پاکستان کی پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ جو ایگزیکٹو ہے وہ پارلیمنٹ ہی سے نکل رہی ہے، تو ہم پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اور وہاں پہ ہم اپنے مثبت پروگرام دینا چاہتے ہیں، اور جو بھی حکومت ہے اس کو ہم قائل کرنا چاہتے ہیں کہ جناب کن چیزوں کی ضرورت ہے اور کیا چیزیں ہمیں کرنی چاہیے۔ رائٹ، تو یہ اس میں اب آگے چل کے دیکھیں تو یہاں پہ کچھ آپ کے ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ اب بالکل ایزی ہیں، یعنی کہ آپ ان کے رول کو کیسے دیکھ رہے ہیں اس کولیشن کے ساتھ؟ ذرا دوہرا دیجیے گا، میں آخری حصہ مس کر گیا۔ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس وقت جو ابھی ایگزسٹنگ حکومت آئے گی، آپ کی کولیشن گورنمنٹ، ان کے ساتھ آپ کے معاملات ایزی ہیں؟ یو سی تھنگس گوئنگ نائسلی اسموتھلی ود دی اسٹیبلشمنٹ؟ آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کی بات کی۔ دیکھیے، جی ان سے تعلقات کی بات۔ طاقت کا سرچشمہ ہم عوام کو سمجھتے ہیں اور عوام کے ہی مسائل ہیں۔ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ہم چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے دائرے کار میں رہ کے کام کرے، اور میرے خیال سے اس الیکشن کے بعد ان کی بھی سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ ہاں، اپنے دائرے کار میں رکھ کے کام کرنا جو ہے وہ ملک کے لیے بہتر ہے۔ اور جو بھی وہ کر رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف، جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور دہشت گردی کے خلاف ہمارے تو اس میں جو پیپلز پارٹی کا ہمیں اس پہ بہت سینیٹر صاحب، جو پیپلز پارٹی کا ایک ایجنڈا ہے اپنا معاشی، اور ان کا ایک ان کی فورن پالیسی کا ایک ایجنڈا ہے جس میں ایران کے ساتھ، جب زرداری صاحب نے صدارت کے آخری دنوں میں ایران کے ساتھ وہ گیس پائپ لائن کا معاہدہ کیا تھا، تو ایسے کی ایشوز جو ہیں آپ کے، وہ ان کے اوپر کوئی آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ نون لیگ آپ کے ایجنڈے کو بھی کچھ فارورڈ کرے، وہ آگے بڑھائے، اور وہ ان کے سامنے ایسی کوئی تجویز آپ نے ان معاملات پہ بھی کوئی ان سے انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی؟ دیکھیے، انڈرسٹینڈنگ تو چیزوں کو ڈسکس کرنے سے ہوتی ہے، اور پچھلی دفعہ ہم نے 18ویں ترمیم آئین کے اندر کی، اور وہ اسی نیگوسیشنز کے ذریعے اور ڈسکشنز کے ذریعے جو کچھ ہم چاہتے تھے وہ مکمل طور پہ نہیں ہوا، بٹ پرہیپس we addressed the problems quite substantially, and that was through negotiations. اسی طریقے سے این ایف سی پہ پریزیڈنٹ زرداری نے بہت بڑا رول ادا کیا، اور ہم نے این ایف سی بھی نیگوسیشنز کے ذریعے کیا، اور جو ریسورسز کے ڈسٹریبیوشن کا فارمولا ہے اس میں بہت بڑی تبدیلیاں ہم لائے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد سے اب تک این ایف سی نہیں ہو سکا، آئینی ذمہ داریاں پوری نہیں۔ میاں صاحب تو 18ویں ترمیم کی بھی مخالفت فرما رہے تھے، وہ یہ بھی باتیں سننے میں آ رہی تھیں کہ وہ تو زیادہ اختیار لے کے تو وفاق کے پاس لے کے جانا چاہتے ہیں۔ تو یہاں تو بہت ایک نظریاتی طور پہ فنڈامنٹل ڈفرنس ایگزسٹ کر رہا تھا۔ پیپلز پارٹی
بہت حمایت کرتی ہے. ظاہر ہے انہوں نے 18ویں ترمیم پاس بھی کروائی تھی آپ نے, تو اس کے اوپر میاں صاحب کی کیا صورتحال ہے؟ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ جب بھی بیٹھتی ہیں تو کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچتی جاتی ہیں, اور 18ویں ترمیم کو بھی اتفاق رائے سے یونینیمسلی پاس کی گئی تھی, بالکل جیسے پاکستان کا آئین یونینیمسلی پاس کیا گیا تھا, اور آئین کو اس کی اصل شکل میں ہم لائے ہیں 18ویں ترمیم کے ذریعے. ہم سمجھتے ہیں کہ مزید ترمیمات کی ضرورت ہے اور ان پہ بات چیت ہو سکتی ہے, جیسے کہ ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ کو قائم کرنے کی بات کی تھی, یا ججوں کے تقرر کی بات کی تھی کہ اس کا کیا پروسیجر ہوگا اور کس طریقے سے ججوں کا تقرر کیا جائے گا. لیکن کچھ پریشرز پڑے اور پھر 19ویں آئینی ترمیم لائی گئی, جس میں چیف جسٹس محترم کو تمام پاور دے دی گئی اپوائنٹمنٹ کی, اور جس کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہوئیں وہ آپ کی نظر میں ہیں. لیکن یہ جو تمام چیزیں ہیں, میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گڈ ول, خلوص, اور مطلب اختلاف میں برکت ہے, لیکن جس وقت اختلاف میں ذاتی فائدے شامل ہو جاتے ہیں یا گروہی فائدے شامل ہو جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ بہت خطرناک ہے. یقیناً. تو اپنے خلوص کے ذریعے اور ود اے لاٹ of goodwill as our main objective, we can negotiate and we can move forward. And even yesterday, the President Zardari said that he would like that PTI representatives are also part of the government. یعنی اگر وہ پارٹ آف دی گورنمنٹ. ہم بات کر رہے تھے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب تاج حیدر صاحب سے, اور یہ سوال رہ جاتا ہے کہ زرداری صاحب کی اور پیپلز پارٹی کی ایک پوزیشن ہے کہ وہ انتقام کی سیاست نہیں کریں گے. تو جس طرح تحریک انصاف کے اندر لطیف کھوسہ صاحب کہہ رہے تھے کہ صدر مملکت جو کہ اس وقت ابھی عارف علوی صاحب ہیں, انہیں عمران خان صاحب کو پارڈن دے دینی چاہیے, یعنی ان کے خلاف جو مقدمات ہیں اور جو فیصلے آئے ہیں عدالتوں کے, ان سے صدر مملکت انہیں معافی دے دیں. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ آصف زرداری صاحب کے صدر بننے کے بعد یہ بات آگے کیسے بڑھتی ہے. آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.